ترجمان عمران نقوی۔ ناظرین، آج کا پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم حالات حاضر پر گفتگو کریں گے، جس میں پاکستان کے تازہ ترین حالات کے بارے میں، وہاں کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں شاعری کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے اور نوحہ خوانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمانان گرامی پاکستان سے ہوں گے، ان میں حضرت علامہ ناظر عباس تقوی صاحب، جو کہ صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں شیعہ علماء کونسل کے، صوبائی صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل اور صدر ہیں الزہرا ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے۔ اس کے علاوہ شاعر اہل بیت جناب گوہر جارچوی صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اس دفعہ، اور جناب عباس جارچوی جو کہ فرزند ہیں گوہر جارچوی صاحب کے، وہ منقبت پیش کریں گے۔ اور یہاں سے ہمارے جو اسٹوڈیو میں خاص ہمارے مہمان ہیں، وہ سینئر صاحب بیاض جناب نقی رضا کے فرزند جناب علی نقی صاحب ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ علی نقی آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ خیر مقدم۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم سب سے پہلے جو چاہیں گے وہ یہ کہ نقی رضا جو ہے، علی نقی جو ہے، وہ ہمیں اس پروگرام کے باقاعدہ طور پہ ایک کلام سنائیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا، اور پھر آپ کا کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام میں بلایا تاکہ میں بھی اپنا حصہ پیش کر سکوں۔ تو بیوی فاطمہ کی ولادت جو ہے وہ قریب ہے، تو انہی کے حوالے سے جو ہے ان کی منقبت پیش کرتا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حامل درود ہے، کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، آیا ہے وہ نہا ہے وہ زماں ہے وہ مکاں ہے وہ، صدائے کن فکا ہے وہ، جہاں خدا وہاں ہے وہ، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ، کہ فاطر السما ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جو پنجے تن سے مٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات
بات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، اور رسالت ولایت امامت ہدایت شرافت نجابت طہارت شہادت کرامت صداقت کرامت صداقت عبادت ریاضت، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، وہ قول ہے مقال ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کی ہونے والا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، اسی کے ہیں یہ بحر و بر، اسی کے ہیں یہ خشک و تر، اسی کے ہیں شجر غجر، اسی کے ہیں گل و ثمر، کروں کچھ اور مختصر، کروں کچھ اور مختصر، خدا تو وہ نہیں مگر خدا سے کب جدا ہے فاطمہ، خدا سے کب جدا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، اور مقطع حاضر ہے، میری صدا سنے خدا، دلوں میں سب کے نور رکھ، کہ سرور و نوید کو منافقت سے دور رکھ، کثافتوں سے دور رکھ، کثافتوں سے دور رکھ، کہ حاضر و حضور رکھ، ہمارا واسطہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، برائے خوشنودی بی فاطمۃ الزہرا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد جو آپ نے پیش کیا علی نقی، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے آج ظاہر ہے پاکستان کے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنے کے لیے علامہ ناظر عباس تقوی صاحب قبلہ جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، خصوصی طور پہ صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، صوبائی صدر ہیں ملی یکجہتی کونسل کے، اور صدر ہیں الزہرا ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے۔ پچھلے پروگرام میں علامہ صاحب شریک نہیں ہو پائے، اس کی وجہ پچھلے 2-3 پروگرام پہلے ان کو اس پروگرام کی دعوت دی گئی تھی، لیکن علامہ صاحب شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ قحط زدہ ایریاز کا دورے پہ نکلے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپسی آئے تھے ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا، اور جس کی وجہ سے ان کی کچھ ان کو زخم وغیرہ آئے تھے، جس کی وجہ سے ان سے
ہمارا اس دن ہم سے ان سے گفتگو نہیں ہو پائی، لیکن آج علامہ صاحب پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ صحتیاب ہیں، اور آج بھی وہ انورسن کے دورے پہ مسلسل نکلے ہوئے ہیں، اور شب و روز جو ہے وہ ان ایریاز کا دورہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اور گہری نگاہ جو ہے وہ حالات حاضرہ کے اوپر بھی، پاکستان کے جو حالات حاضر ہیں ان پہ بھی ان کی گہری نگاہ ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی خوش آمدید کہتا ہوں علامہ ناظر عباس تقوی صاحب کو۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے جو ہے وقت نکالا۔ علامہ صاحب مجھے اس کا بات کا علم ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ مصروف ہیں، اور ظاہر ہے آج بھی آپ جو ہے بدین کی سائڈ میں وہاں پہ بہت دور دراز ایریا کے اندر موجود ہیں، اور لیکن آپ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ علامہ صاحب جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ قوم و ملت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور میں آپ سے سب سے پہلا سوال علامہ صاحب پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آپ طالبان سے مذاکرات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی جماعت شیعہ علماء کونسل جو ان کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے اس حوالے سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، آپ کے چینل کا اور آپ کا ایمان صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ زحمت فرمائی اور ہمارے موقف کے حوالے سے آپ نے فون کیا۔ پہلے تو میں اپنے کسی غیر حاضری کی معذرت کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ جہاں تک آپ نے صورتحال کا پاکستان جنگل سے کثرت کے مذاکرات کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، سوال کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریاست کے اندر ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست اس کے آگے کمزور، بے بس اور ناتوان نظر آتی ہے۔ اگر ریاست پاکستان مضبوط ہوتی، پاکستان کے ادارے مضبوط ہوتے، پاکستان کی حکومت مضبوط ہوتی، کیونکہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ حکمرانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنے کمزور اور ناتوان اور بے بس نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان گروہوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، جنہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے بے گناہوں کا قتل و غارت گری کا بازار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا تفریق، رنگ و نسل و مذہب کے ان کے ہاتھوں، دہشت گردوں کے ہاتھوں عیسائی مارے گئے، ہندو مارے گئے، مسلمان مارے گئے، شیعہ مارے گئے، سنی مارے گئے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دھماکے، اور آج جو پاکستان میں دھماکے ہوئے، ٹریکروں کے دھماکے اور ریلوے پہ کوئٹہ کا دھماکہ جو بھی ہوا ہے، اس میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دھماکوں کا تسلسل جو ہے وہ حجت تمام کر چکا تھا ان لوگوں کے خلاف ایکشن کے لیے، لیکن مجھے اب تک نہیں سمجھ میں آتا پاکستان کی ریاست کی کون سی ایسی مجبوری ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف اقدام ہونا چاہیے۔ جی علامہ صاحب، آپ نے اسی حوالے سے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں دہشت گرد جو ہے ان کو 19 دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور یہ کہہ کر رہا کیا گیا کہ یہ عسکری لوگ نہیں تھے اور یہ جو ہے دہشت گرد نہیں تھے، یہ تو سیدھے سادے لوگ تھے۔ آپ جو ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اور شیعہ علماء کونسل جو ہے وہ ان کا اس رہائی کے حوالے سے، ظاہر ہے انہوں نے دھماکے بھی کیے، دہشت گردی ہے کہ 50-60 ہزار افراد کے جو ہے ان کی شہادتیں بھی اس ملک میں ظاہر ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا آپ کا موقف ہے؟ نہیں، میں آپ کو کہا نا، میں نے کہا یہ مذاکرات نہیں چل رہے بلکہ یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ایک ریاست کے دوسری ریاست سے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ جی یعنی دیکھیے مذاکرات ان کے درمیان ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر دو گروہ میں تصادم ہو جائے، دو لوگوں میں تصادم ہو جائے تو وہاں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے، مذاکرات کی جاتے ہیں، باہر بات چیت کی جاتی ہے اور سولوشن نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک ریاست دہشت گردوں کی بن چکی ہے، ایک ریاست پاکستان ہے، ایک ریاست ہے دہشت گردوں کی، ایک ریاست دہشت گردوں کی ریاست سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے مذاکرات نہیں بلکہ یہ معاملات ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بیچارے بے بس ہو چکے ہیں، اور اب جو یہ میک اپ کر رہے ہیں لوگوں کے اذہان کو کہ نہیں وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ دہشت گردی کارروائی ملوث نہیں تھے، یہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ بے بس ہے، ان کے پاس کوئی ایسا اقدام نہیں ہے کہ جس سے دہشت گردی کو کنٹرول کرے، لہٰذا اس لیے کہ ان کے آگے بے بسی ہے، اور یہ بے بسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے
पाकिस्तान में दहशत गर्द छोड़े गए। जी ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियल दहशत गर्द पाकिस्तान में छोड़े गए। जी बिल्कुल। लेकिन बन्नू की जेल का वाकया, जी इससे पहले जेल तोड़ के फरार कराने के वाकयात, ये पाकिस्तान की रियासत पर सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की अंदर जो है वो एक इतनी बड़ा इकदाम होता है, कार्रवाई होती है, 2-2, 3-3, 4-4 हजार जो है वो दहशतगर्द कामयाबी से निकलकर अपने इलाकों में चले जाते हैं, जबकि वहाँ पर चेक पोस्टें मौजूद हैं, इदारे मौजूद जी। हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूद है, एजेंसियां मौजूद है, लेकिन ताहाल मेरा ख्याल में एक दहशतगर्द पकड़ने में कामयाब नहीं हो। तो ये सब एक नूरा कुश्ती है कि पाकिस्तान में जी। लोगों की आंखों में धूल झोली जा रही है, धोखी डाली जा रही है, और ये मामला अब मैं समझता हूँ ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। जी हुकूमत और रियासत को किसी एक तरफा स्टैंड लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत जो खतरे में लगी है उसको उसकी बका की तरफ लाया जा सके, जी। और पाकिस्तान की हकीकत को और तस्वुर को और पाकिस्तानी सालमियत को बचाया जा सके। अल्लामा साहब, एज ए सूबाई सदर मिली यकजहती कौंसल, ज़ाहिर है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए भी आपके काम बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, और आपने ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारे धरनों के भी रहनुमाई फरमाई, उनकी क़यादत की। तो इस हवाले से जो यकजहती जो मिली यकजहती कौंसल है उसमें ज़ाहिर है शिया और अहले सुन्नत हज़रात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मतलब हम कब तक जो है इस हालात से बाहर निकल सकते हैं, और इत्तेहाद कितनी जल्दी जो है वो मुमकिन है कि इतना मजबूत इत्तेहाद बना दिया जाए कि इस आग से बाहर निकला जा सके? देखिए, एक तो मैं आपको थोड़ा तस्वीर करूँ कि मैं सूबाई सदर नहीं हूँ, मैं सूबाई रहनुमा हूँ मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान का। अच्छा, सूबाई अच्छा। रहनुमा जी। जो है वो हमारे कायम मुकाम इस वक्त काजी नूरानी साहब हैं। जी जी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर देखिए मिली यकजहती, पहले मुत्तहिदा मजलिस अमन जी जी जो 6 जमातों का एक इत्तेहाद था, उसके बाद मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बड़ी 27 जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान की तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं, वो इकट्ठा हो चुके एक प्लेटफार्म पर। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मैं दो टोक आपके साथ सामने कहना चाहता हूँ और अपने अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। जी जी पाकिस्तान में मसला शिया सुन्नी नहीं है, जी। ना पहले था ना है और ना जी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा होने देंगे, जी हाँ। बल्कि शिया सुन्नी एक दूसरे के दरमियान में, शिया सुन्नियों के मदारिस में जाता हूँ, उनके उलमा से मिलता हूँ, उनकी मुफ्तियान दीन से मिलता हूँ। मैं आपको एक बात और बताऊँ, सामने रावलपिंडी के हुआ, जी हाँ। उसके अंदर जितना मिली यकजहती कौंसिल ने अपना किरदार अदा किया, और वो गिरोह, जी। वो तकफीरी टोला जो सारे मामला खराब कर रहा था और सारी सूरत हाल को जो है वो फिरकावाना फसादात की तरफ लेकर जा रहा था, जी हाँ। ये मिली यकजहती कौंसिल ही का वाहिद प्लेटफार्म है कि जिन्होंने अपनी सफों से निकाल कर तकफीरियों को बाहर कर किया, और तमाम मसालिक के लोग इस वक्त जो है वो मिली यकजहती के अंदर मौजूद है, जी हाँ। और वो तकफीरी गिरोह जो है वो बिल्कुल अलग थलग खड़ा है, उनको कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई भी जो है मानने के लिए और तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अल्लामा साहब, सबसे पहले जो आप जी अल्लामा साहब, आप पहले जो मुत्तहिदा मजलिस अमल में थे, ज़ाहिर है वहाँ पे भी वो तमाम वो अहम टोला जो वहाँ मौजूद था, अब तो ज़ाहिर है उनसे कोई वो नहीं रहा आप लोगों का, तो उसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप? जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी और उसमें ज़ाहिर है अब तो मुत्तहिदा मजलिस अमल की जो मेन जमातें हैं वो तमाम की तमाम वहाँ दिखाई देती हैं। मुत्तहिदा जी 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 मैंने वो तमाम जमातें तो अब ज़ाहिर है वो तालिबान की तरफ दिखाई देती हैं। जी जी अल्लामा साहब, मैं आपको फिर बताऊं, मुत्तहिदा मजलिस अमल अभी तक तहलील, मुत्तहिदा मजलिस अमल अभी तक तहलील नहीं हुई है, जी हाँ। अपनी जगह पर बाकी, और 6 जमातें जो मुत्तहिदा मजलिस अमल में थी वो मिली यकजहती कौंसिल में मौजूद है, सिवाय मौलाना समीर हक साहब के। जी जी बाकी सारी जमातें इसमें मौजूद हैं, जी जी मिली यकजहती कौंसिल में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल में थी। जी लेकिन वो गिरोह जो एक देवबंद मसलक का लिबास पहन कर अपने आप उनकी जाहिर कर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात इजाद कर रहा था, हमने एक तसलसल के साथ सफर किया कायदे मिल्लत जाफरिया ने, और हमने बड़ी काबिज कोशिश जी। की, और उस गिरोह को जो सुन्नी लिबास पहना हुआ था उसको उनके दरमियान से निकाल कर गंदगी के ढेर पे खड़ा कर दिया, और पूरी दुनिया को बताया कि ये किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि ये दहशत गर्दों का टोला है, ये दहशत गर्दों की जमात है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में, कत्ल गारत गरी में मुलविस है, उनको कोई सुन्नी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात मैं आखिरी बात इस हवाले से आपसे और करूं, मैं आपको बताऊं, देखिए फिरकावाराना फसादात अगर होते पाकिस्तान में, जी हाँ। फिरकावाराना जंग होती तो गली कूचे में खून बह रहा होता। बेशक। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसों में सुन्नी आते हैं,
बरेलवी आते हैं, दूसरे मसालिक के लोग आते हैं, हम दूसरे मदारिस में जाते हैं। जी। हमारे जो हुक्मरान कहते हैं ना मुफ्तियों को फतवे देने चाहिए जी हाँ। ताकि खुदकश हमलों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जी। फतवे देने चाहिए। देखिए ये हुक्मरान जो है वो लोगों को धोखा देते हैं। जी। ये मसला फतवों का नहीं है, जी। ये मसला है कानून और आइन की बालादस्ती का। जी हाँ। जब तक कातिलों को, दहशतगर्दों को सजाएं नहीं होंगी, इनको फांसी नहीं लटकाया जाएगा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जी। उस वक्त तक पाकिस्तान में फतवा से मसला हल होने वाला नहीं है। उलमा मुत्तफिक है, जी हाँ। खाना काबा के जो पेश इमाम है उसने खुद के हमले को हराम करा दिया। जी बिल्कुल। और सारे मुसलमान मुत्तफिक है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती करे, दहशतगर्दों को लटकाए तो मुल्क में अमन अमान यकीनी है। यकीनी। अल्लामा साहब आप से आखिरी ये मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आप जो है सदर हैं अल ज़हरा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, और आपने ज़ाहिर कैद ज़दा इलाक़ों का दौरा भी किया और वहाँ पे जो मोमिनीन थे उन और दूसरे मसालिक के लोग थे उनकी भी खिदमत की। इस हवाले से आपने क्या देखा, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? हमें इसके बारे में बताओ जरा। वैसे हमने एक अरसे दराज से अगर किसी तफसीलात है, लेकिन खुलासा मैं आपके सामने बयान करूँ। जी। गुज़िश्ता सैलाब के अंदर भी हमने जो है वो एक बड़े पैमाने पर काम किया और अब तक जो है वो लोगों के घरों का सिलसिला जारी है और तामीरात हो रही है। जी। और अभी भी मैं जो आया हुआ हूँ यहाँ पर, वो घरों के जो तामीर हुई थी उसका जायजा लेने आया हूँ, ट्यूबवेल लगे थे उनका जायजा लेने आया हूँ। जी। जी। सिंध के अंदर अहले बैत के हवाले से जमीन हमवार है, जी हाँ। तशय्यो है, बहुत बड़ी तादाद में तशय्यो है, लेकिन मुस्तज़फ़ है, गरीब है, इनके पास सवाल नहीं है, कुव्वत नहीं है। जी हाँ। सैलाब में थर के अंदर जो होके आया, थर के अंदर सादात भी है, गैर सादात भी है, बहुत मुश्किल है, न कभी का पानी है, न कुएं है, न स्कूल है, न हॉस्पिटल है, न सड़कें है, न बिजली है, कुछ नहीं है। अच्छा जुल्म ये हुआ सरपारकर के अंदर, अभी जो हुकूमत की इमदाद गई है उसमें भी जो है वो इम्तियाजी सलूक किया गया। और वहाँ के कुछ इंतजामिया के लोग थे जिन्होंने तशय्यो को बिल्कुल इमदाद देने से पहलू तय की, और हमने जाकर वहाँ पर जो है इक़दामात की जिससे मोमिनीन को जो है रिलीफ मिला। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा इरादा है वहाँ पर एक स्कूल और हॉस्पिटल कायम करने का। सिंध के अंदर इस वक्त जो है लोग मुस्तज़फ़ है। तालीम के हवाले से 2-3 शोबे हैं जिसके हवाले से मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरा फोकस है कि अपने लोगों को इल्म के हवाले से बेशक पैरों पे खड़ा किया जाए। हमने सांगड़ के अंदर, गोड मस्जिद के अंदर एक लड़कियों का स्कूल बनाया है जो भी चल रहा है, जिसमें क्लासें शुरू हो चुकी है 5वीं तक। हम इसे मैट्रिक तक ले जाना चाह रहे हैं। उसमें तामीरात का सिलसिला जारी है, वो चल रहा है सिलसिला। अभी मैं आया था यहाँ पर एक जायजा लेने के लिए कि यहाँ पर दादू के अंदर KM के अंदर जो है वो कंप्यूटर सेंटर की जरूरत है। यहाँ पर तकरीबन 12-15 कंप्यूटर चाहिए ताकि यहाँ के लोग एजुकेशन के हवाले से आगे बढ़े। मेरी कोशिश इनके अंदर ये है कि एजुकेशन के हवाले से और दीनी हवाले से काम हो। यहाँ बहुत काम है, अगर कोई मुखय्यर आजाद काम करना चाहते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर कुआं खिलवाना चाहते हैं, पानी के मसाइल है यहाँ पर। अल्लामा साहब ये काम जो आप कर रहे हैं वो बिला तफरीक कर रहे हैं या सिर्फ एक मसलक कोई फोकस किया हुआ, या बिला तफरीक ये काम आप अंजाम दे रहे हैं? देखिए अब पहला मरहला तो वही है कि क्योंकि हमारे लोग मुस्तज़फ़ हैं, हमारे लोगों के दरमियान काम हो रहा है लेकिन बहुत कम तरीके से। पहले तो हमारे अपने लोग फोकस है, लेकिन ये इंसानियत की खिदमत करना, बाज़ मामला ऐसे आ जाते हैं फिर हमें जो है वो, क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे कि शिया भी है, सुन्नी भी है, वहाँ फिर हमको इस बात नहीं लगती है क्योंकि इंसानियत के नाते सबकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन स्कूल और तालीम में तशय्यो के जो लोग ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनके हवाले से हमने स्कूल कायम किया। अगर कोई बाहर का भी आता है तो हम उसको भी वो तालीम देते हैं स्कूल के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब आपका कि आपने बहुत ही तफसीलन जो है अपना जमात का मौक़िफ़ जो है शिया उलमा कौंसिल का भी बताया और मोमिनीन को बताया कि मतलब अब जो है वो जो 6 जो अहम जमातें हैं वो ज़ाहिर मिली यकजहती कौंसिल का जो एक जमात थी उसको ज़ाहिर आपने ख़ारिज कर दिया, उनको हटा दिया। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसी जमातें ज़ाहिर आपका साथ नहीं होंगी जो तफ़रक़ा फैलाएँ या हालात को ख़राब किया है। और अभी भी ज़ाहिर हमें दिखाई देता है जो पाकिस्तान के हम ज़मीन पे देखते हैं तो ज़ाहिर है वही जमात जो है बहुत ही सरगर्म दिखाई देती है और वही तालिबान के साथ और उनके शाना बशाना या उनके ही मौक़िफ़ की बात करती है। आम जो मोमिनीन या मुस्लिमीन पाकिस्तान में रहते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं करती, सिर्फ एक ही वो फोकस किया हुआ है, उन्हीं को वो हेल्प करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जो इमदाद आ रही है, जो सऊदीया से इमदाद भी पाकिस्तान आई, उसमें भी ज़ाहिर है उनका कंट्रीब्यूशन होगा, उनका हिस्सा डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए भी रखा होगा, तो डेफिनेटली वो उसी हवाले से और उसी मौक़िफ़ पे बात करेंगे। और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार जो हूँ अल्लामा नाज़िर अब्बास तक़वी साहब का हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और
ہمیں شیعہ علماء کونسل کے موقف سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ ناظرین، یہ ایک آپ نے گفتگو سنی علامہ ناظر عباس صاحب کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے انہوں نے تمام تفصیلی طور پہ، اور جو زہرا جو ہے الزہرا ویلفیئر آرگنائزیشن جو وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے، قحط زدہ علاقوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، اور جو ہے اوور آل جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے گفتگو کی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے انہوں نے فرمائی، اور ایک دفعہ پھر میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں۔ ناظرین، اب ظاہر یہ پہلا حصہ تھا جس میں ہم نے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنی تھی، اور حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم نے شیعہ علماء کونسل کے رہنما جناب ناظر عباس تقوی صاحب کو اس پروگرام میں دعوت دی تھی تاکہ آپ کو آگاہی حاصل ہو کہ پاکستان میں کیا ہے اور کہاں کس حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور علامہ صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے اپنے حساب سے بالکل ہی بہترین بتایا، اور یہ بھی بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ اب جو 6 جماعتیں جو متحدہ مجلس عمل میں تھیں، ان میں سے 6 جماعتیں جو وہ ابھی بھی ملی یکجہتی کونسل کا حصہ ہیں، جو ملی یکجہتی کونسل جو تفریق کو مطلب تمام لوگوں کو بلا تفریق جو خدمت بھی کر رہی ہے اور بلا تفریق جو ہے وہ کام انجام دے رہی ہے۔ ناظرین، اب ہمارا دوسرا ہمارا سیکشن ہے، جو دوسرا حصہ ہے، وہ اس میں ظاہر ہے ہم نے شاعری کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور اس میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ممتاز شاعر اہل بیت جنہوں نے بے شمار نوحے منقبت اور نعت لکھی، ان کے لکھے ہوئے نوحوں میں پیاسی ہے سکینہ ناد علی، اور منقبتوں میں ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئیں، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بہت ہی مشہور و معروف نوح اور نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، وہ جو ہے ظاہر ایک بہت ہی ان تمام اشعار اور جو اشعار انہوں نے کہے وہ ظاہر ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو انہوں نے پیش کیا۔ وہ شخصیت جناب ممتاز شاعر اہل بیت جناب گوہر جاٹوی صاحب کی۔ گوہر جاٹوی صاحب نے بہت زیادہ کلام جو ہے منقبت بھی مطلب لکھی، اور نوح خوانی بھی ماشاءاللہ بہت۔ میں اس پروگرام میں جناب شاعر اہل بیت گوہر جاٹوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم گوہر بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم گوہر بھائی۔ ہلو، ہاں جی گوہر بھائی السلام علیکم۔ میں ہدایت ٹی وی بزم ادب سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں صحیح آ پا رہی۔ گوہر بھائی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، میں دوبارہ پھر کنیکٹ کرواتا ہوں، تو ظاہر ہم پھر دوبارہ آپ سے کنیکٹ کروا کے بات کرتے ہیں۔ جی گوہر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہت ہلکی آواز ہے، چلیں آپ بات کریں۔ جی گوہر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پروگرام میں میرے پروگرام میں شریک ہوئے، اور دوسرا سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی شاعری کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کی ابتدا کب اور کس سن میں کی؟ بھائی سن تو مجھے یاد نہیں جی، لیکن یہاں ہاں یقیناً مجھے کچھ تقریباً 30-32 سال سے الحمدللہ ماشاءاللہ شاعری کر رہا ہوں، جی، اور پہلے غزلیات بھی لکھتا رہا۔ جی جی، اس کے بعد میں نے جب سے ذکر محمد و آل محمد آغاز محمد و آل محمد سے کیا تھا، جی ماشاءاللہ، اور لیکن یہ کہ یہ ذکر ایسا عظیم ذکر ہے کہ اس میں روحانی تسکین بھی ہے، کیا کہنے، تو پھر میں نے غزلیات ختم کر دی، کیا کہنے، اور الحمدللہ اب مسلسل میں ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، کیا کہنے گوہر بھائی، بہت ہی اب تک آپ نے کتنے جو ہے ابھی تک جو کلام کہے وہ کتنے کلام کہے ہوں گے آپ نے؟ بھائی کتنے کلام کہے، یقیناً میرے خیال میں شاید صحیح تعداد تو کسی بھی شاعر کو یاد نہیں ہوگی، جی جی، اور مجھے بھی صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے، مولا کا احسان کہ عرصہ دراز سے مولا یہ مجھ سے یہ ڈیوٹی لے رہے ہیں، ماشاءاللہ، تو یقیناً یہ تو مجھے اندازہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میں نے منقبتیں اور ہزاروں ہی کی تعداد میں نوحے وغیرہ لکھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں تقریباً 14 مرثیے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ تحریر کر چکا ہوں۔ جی جی، مولا کا احسان بڑا کرم، تعداد صحیح مجھے یاد نہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا کلام تو ظاہر ہے ہر ایک کی زبان پہ ہیں، اور ہر ایک جو ہے اس سے ہم نے بھی ظاہر ہے آپ کے کلام جو ہے پچھلی دفعہ پڑھے تھے، اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہے آپ کے
بے تحاشا کلام جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کلام ہمیں آپ اس پروگرام میں بھی سنا دیں جو تازہ ترین کلام ہو، آپ کا پسندیدہ کلام جو بھی ہو۔ نہیں پسندیدہ دیکھیں کیونکہ وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ شاید یہ پروگرام جو ہے وہ آپ شہزادی کونین کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ جی تو کلام تو خدا کا شکر ہے جی جو الحمدللہ اتنے جتنے بھی نامور پڑھنے والے ہیں جی خدا کا کرم ہے کہ میں نے ان کی تربیتیں بھی کی ہیں، بے شک بے شک، اور ان کو ایسے بہترین کلام دیے ہیں۔ جی ہاں اور الحمدللہ میر حسن، رضوان زیدی، شادمان رضا، جی ہاں مختار، جی شباب المومنین، ناصر زیدی، جی ہاں، امجد صابری نے بھی ظاہر ہے آپ کا کلام پڑھا۔ بچوں میں ہے میر تکلم ہیں، جی ہاں جی ہاں یاسر رضا یاسر ہیں، جی ہاں اور دیگر بھی بہت سارے بچے ہیں خدا کا شکر ہے جن کی میں نے تربیتیں کی ہیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، اور انہوں نے مولا نے بڑا کرم کیا ان پہ بھی اور مجھ پہ بھی، جی ماشاء کہ اللہ، آج دنیا بھر میں ان کے نام بھی ہیں، جی ہاں بے شک۔ اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ مجھے بھی نہیں بالکل بالکل، بہت ہی زیادہ آپ کے کلام جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں، اور تو اس حوالے سے مطلب وہ جی علی کے ساتھ وغیرہ کی شادی نہ پوچھیے کہ کیا حسین جی ہے، جی ہاں، حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، کیا کہنے، علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہیے، تو مطلب زبان زد عام ہے، جی ہاں جی ہاں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، کیا کہنے، بالکل تو صحیح یہ فرمایا۔ منقبت ہی ہیں، بہت سارے شباب نے پڑھے ہیں، ناصر زیدی نے پڑھا ہے، جی ہاں پیاسی ہے سکینہ، جی ہاں جی ہاں بالکل، شباب نے پڑھا چھانے لگی شام غریب جی ہاں وہاں بالکل، قیامت کا ہے سما، جی ہاں بالکل بالکل، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے جی ہاں میں یہ نے رو کر کہا الوداع الوداع الوداع، کیا تو کہنے، یہ مولا کا احسان ہے، جی یہ ہاں ان بیوی کا کرم ہے جی کہ انہوں نے مجھے یہ عطا کیا، جی ہاں اور پھر مولا کا احسان اور ان کے کرم سے یہی کلام دنیا بھر میں مشہور و کیا معروف ہے، کہنے، اور بہت بیشتر ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ جی تو ابھی ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں اس وقت؟ میں بھائی چند اشعار شہزادی کونین کے حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کرتا بالکل ہوں، بالکل بالکل، 4 مصرے میں پہلے حضرت عباس کے حوالے سے آپ کو سنا دوں، سبحان اللہ، بالکل بالکل، ہے نا؟ جی بالکل، تو میں 4 مصرے جی کہ مولا عباس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائے، ایک نیا رخ میں نے اس کو دینے کی کوشش کی ہے جی ماشاء اللہ، کہ بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں، کیا کہنے، بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے کیا ہیں، کہنے، تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں، اور ہو کے بے دست سخی ایسا زبردست ہے تو، کیا کہنے، ہو کے بے دست سخی ایسا تو کیا کہ ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، تو کیا یہ میں نے جناب علی غازی سرکار کے حوالے سبحان سے اللہ آپ کو سبحان اللہ، کیا کہنے، سنائے 4 میں سے جی چند اشعار شہزادی کونین کے حوالے سے جی ہاں پیش کر رہا ہوں، جی جی کیونکہ ان کا ظہور بھی نزدیکی ہے، بے شک بے شک، تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں، جی ہاں اور یہ کہ یقیناً مومنین تمام ہمارے مومنین جو جشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، بے شک بے شک، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، جی جی تو میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے چند اشعار آپ کے پیش کروں آپ کی خدمت میں، جی بالکل، جو ہمارے سننے والے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر پسند آئے تو بیوی کے حق میں، بیوی کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا ضرور فرما دیں۔ نہیں آپ مولا آپ کو سلامت رکھے، جی جی، کہ تو ملکہ دو عالم کیا کہنے، بیٹی ہے پیمبر کی، کیا کہنے، تو ملکہ دو عالم بیٹی ہے پیمبر کی، کیا کہنے، کوثر ہے تیرے گھر کا جنت ہے تیرے گھر کی، کیا کہنے، کوثر ہے تیرے گھر کا جنت ہے تیرے گھر کی، کیا، اور آئی جو نظر صورت قرآن میں کوثر کی، کیا کہنے، آئی جو نظر صورت قرآن میں کوثر کی، کیا کہنے، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی ابتر کی، کیا کہنے، پیشانی پسینے سے تر ہو گئی ابتر کی، اور شہزادی محشر کی آمد ہے زمانے میں، کیا کہنے، سبحان اللہ، شہزادی محشر کی آمد ہے زمانے میں، ہندا کے گھرانے میں یہ رات ہے محشر کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہندا کے گھرانے میں یہ رات ہے محشر کی، اور سب شعر دیکھیں کہ آتے ہوئے زہرا کو دیکھا تو لعینوں کے، کیا کہنے، آتے ہوئے زہرا کو دیکھا تو لعینوں کے، کیا کہنے، قدموں سے زمیں بولو سرکی کے نہیں سرکی، کیا کہنے، سبحان اللہ، قدموں سبحان سے زمیں بولو سرکی کے نہیں سرکی، کیا کہنے، اور حاکم کی خاموشی پر حیران تھے گونگے بھی، کیا کہنے،
حاکم کی خاموشی پر حیران تھے گونگے بھی، کیا کہنے، تقریر وہ زہرا نے دربار میں آ کر کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان تقریر وہ زہرا نے دربار میں آ کر کی، کیا اور کہنے، درد چھوڑ دیا تو نے خاتون قیامت کا، کیا کہنے، در چھوڑ دیا تو نے خاتون، خاتون قیامت کا، کیا کہنے، اب جا کے قیامت تک کھا ٹھوکریں در در کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، اب سبحان جا اللہ، کے قیامت تک کھا کیا ٹھوکریں در 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 کی، در کی، کیا کہنے، اور حق باغ صدق پر تھا کیا کہنے، سرکار کی امت کا، بے شک، حق باغ صدق پر تھا سرکار کی امت کا، کیا وہ کہنے، کہتے ہیں پرندے بھی یہ بات ہے بے پر کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہتے ہیں پرندے، پرندے بھی یہ بات ہے بے پر کی، کیا کہنے، اور زہرا کی غلام جلووں سے منور ہے، کیا کہنے، زہرا کی غلامی کے جلووں سے منور ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں مہو اختر کیا شان ہے گوہر کی، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان مہو اختر کیا سبحان شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھائی میں نے پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا گوہر جاٹوی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے نہیں بھائی، بس یہ میں مطلب یہ کہ آپ نے اس موقع پہ یاد رکھا، جی جی میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا نہایت ممنون اور متشکر ہوں، جی، اور تمام عالم اسلام اور مومنوں کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں شہزادی کا ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ گوہر بھائی آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور ظاہر ہے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیا۔ آپ کا کلام تو ظاہر ہے جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں بھی منقبت کے حوالے سے ظاہر ہے 4 چاند لگا دیتا ہے، اور ہم جو ہیں بہت ہی زیادہ مستفید ہوتے ہیں آپ کے خوبصورت کلاموں سے۔ جو بھی یہاں پہ رہنے والے ہیں ظاہر ہے یو کے، یورپ میں اور اس کے علاوہ امریکہ وغیرہ میں، آپ کا کلام جو ہے وہ بہت ہی جو دلچسپی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ منقبت میں تو ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ نے جو بھی منقبتیں لکھی وہ بالکل ایک تاریخ اس کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے ساتھ جو ہے اب جو ہے گوہر جاٹوی صاحب کے فرزند جناب عباس جاٹوی صاحب بھی ہیں، اور ہم نے ظاہر ہے عباس جاٹوی نوحہ خواں ہیں اور منقبت خواں ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے ان کو بھی اس پروگرام میں مدعو کیا تاکہ جو ہے وہ ان سے بھی کچھ سنا جائے، کہ اور ظاہر ہے وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے پڑھنے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ میں ویلکم کہتا ہوں عباس جاٹوی، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد عباس جاٹوی۔ سب سے پہلے تو جی جی تمام مومنوں کو اور تمام عالم اسلام کو، بالخصوص تمام مومنوں کو، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ظہور کی تاریخ بھی نزدیک ہے، بالکل، اس لیے تمام عالم اسلام کو بالخصوص مومنین کو بی بی کے ظہور کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے آپ کے سماعت کو ہدیہ کلام کرنے جا رہا ہوں۔ جی خود توجہات کا طالب ہوں تمام مومنوں کی۔ بالکل، سنو شان سنو زہرا کی، 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 یہ عصمت کی ملکہ ہے، یہ عصمت کی ملکہ ہے، کونین کی ہے شہزادی، سنو شان سنو زہرا کی، سنو شان سنو، سنو شان سنو، سنو شان سنو زہرا کی، چادر ہے تطہیری سی کی، جنت ہے جنت ہے جنت ہے جاگیری سی کی، جسے عرش کہا عرش کہا جاتا وہ مسند ہے زہرا کی، سنو شان سنو زہرا کی، سنو شان سنو زہرا کی، نبیوں کے سردار کی جاں ہے، جا رہے اماموں، ہاں جا رہے اماموں کی یہ ماں ہے، اور عرش بری پر اس کی، اور اس کی حیدر سے ہوئی ہے شادی، سنو شان سنو، سنو شان سنو زہرا کی، دین خدا کو اس نے پالا، اس کا نسب ہے، ہاں اس کا نسب ہے سالہ،
خود آسیہ مریم ہوا، خود آسیہ مریم ہے اس پر صدقے واری، سن شان سنو زہرا کی، سن شان سنو زہرا کی، خالی کر کے اپنی جھولی جس نے بھر دی، ہاں جس نے بھر دی دین کی جھولی، ہے نام ختیجہ جس کا، ہے جس کا، یہ بیٹی ہے اس ماں کی، سن شان سنو زہرا کی، سن شان سنو، سن شان سنو، سن شان زہرا کی، صورت میں اللہ کی رحمت کرتی ہے، کرتی ہے، کرتی ہے تعظیم نبوت، اس کی ہر بات مشیت، اس کی ہر بات مشیت، ہر فیصلہ ہے قرآن، سن شان سنو زہرا کی، سن شان سنو، سنو شان سنو زہرا کی، کہتے ہیں گلزار یہ سارے پکی ہے، پکی ہے، پکی ہے یہ بات بھی پیارے، اسے باغ جنا نہیں ملتا، اسے باغ جنا نہیں ملتا جو زہرا سے ہے باغ، سن شان سنو زہرا کی، سن شان سنو زہرا کی، کیا عقلوں پہ آئی تباہی اس بی بی سے، ہے اس بی بی سے مانگی گواہی، جس کا صدقہ بھی رگوں میں، جس کا صدقہ بھی رگوں میں بھر دیتا ہے سچائی، سن شان سنو زہرا کی، سن شان سنو زہرا کی، اور مقطع کی سماعت کو دیا، رزما درزی بن کے پتھر بھی، پتھر بھی، پتھر بھی گوہر بن جائے، وہ حکم نہیں ٹل سکتا، وہ حکم نہیں ٹل سکتا جو حکم دیا آقا ذاتی، سن شان زہرا کی، سن شان شان سنو، سن شان زہرا کی۔ بہت شکریہ عباس جارچوی آپ کا، اور یہ فرزند تھے جناب گوہر جارچوی صاحب کے، عباس جارچوی کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام میں انہوں نے شرکت فرمائی، اور جو ہے کلام جو ہمیں خوبصورت کلام جو ہمیں سنایا، میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں عباس جارچوی جو کہ گوہر جارچوی صاحب کے فرزند ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے کلام بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا، اور بہت ہی خوبصورت مقطع کے ساتھ جو گوہر بھائی نے جو کلام لکھا وہ بھی انتہائی خوبصورت اور بہت ہی پیارا تھا، جس نے جو ہے ظاہر اس محفل کو بہت ہی رونق بخشی، اور میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں جناب گوہر جارچوی صاحب کا بھی، اور ان کے فرزند جناب عباس جارچوی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ اب ظاہر جو ہے اس ہم نے گفتگو سنی جناب ناظر عباس تقوی صاحب کی بھی، اور ہم نے گفتگو سنی جناب شاعر اہل بیت جناب گوہر جارچوی صاحب کی بھی، اور ہم نے ظاہر جو ہے ان عباس جارچوی صاحب کو بھی سنا، اور ماشاءاللہ بہت ہی، اور جو گفتگو فرمائی ناظر عباس تقوی صاحب نے، وہ بھی بہت ہی آسان اور جو ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور جو الزہرا فاؤنڈیشن ہے، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، ظاہر ہے وہاں مومنین ظاہر بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ظاہر قحط زدہ ایریاز ہیں، اور ظاہر دور دراز ایریوں میں سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں، لیکن علامہ صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہر اس وقت بھی وہ بدین میں تھے، انہوں نے وہاں سے ہمیں جوائن کیا۔ میں ان کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں علامہ صاحب کا بھی، اور میں مشکور ہوں جناب گوہر جارچوی صاحب کا بھی، اور میں مشکور ہوں جناب عباس جارچوی صاحب کا بھی، اور اس کے علاوہ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود جناب علی نقی صاحب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے ظاہر بہت ہی خوبصورت کلام جو ہمیں سنایا۔ ہم ان سے مزید کلام بھی سنتے، لیکن حالات جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا
کہ ہم مزید ان سے کلام سنیں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ان کی دوبارہ حاضری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے مزید کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہمارے اگلے پروگرام میں جو شخصیت ہمارے مہمان ہوگی وہ سابق سینیٹر ہوں گے، اور سابق سینیٹر اور صدر جعفری الائنس پاکستان جناب عباس کمیلی صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے پروگرام کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان سے بھی حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے جو مہمان ظاہر ہے وہ ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس شہید فاؤنڈیشن کے جو اراکین ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے شخص ہمارے ایک شخصیت جو ہے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا فیڈ بیک کے لیے ہدایت TV جو ہے وہ اس پہ آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، feedback@hidayat.tv جو ہے اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک چھوڑ سکتے ہیں، اور فیس بک پر بزم-ادب.com جو ہے بزم-ادب.com پہ آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی آرا کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میں جب تک کے لیے ہم آپ سے جو ہے اجازت چاہیں گے، کیونکہ جو ہے اگلے پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگلا پروگرام ظاہر ہے علامہ عباس کمیلی قبلہ جو ہے جو جعفری الائنس کے صدر بھی ہیں، اور جو سابق سینیٹر ظاہر ہے انہوں نے سینٹ میں بھی اپنا ٹائم دیا ہے، تو ہم کی جو مفید گفتگو ہوگی اس سے مستفید ہو پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور شہید فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے پاکستان میں اور تھرو آؤٹ دا پاکستان، ان کے جو خدمات ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ سے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔